बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 22 सितंबर है, जुमे का दिन है। बहुत अहम फैसला काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से लिया गया है और अब लग रहा है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो आइन के साथ जो हैं वो खड़ी हो गई हैं। और आइन को बचाने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे जो तमाम तर जजेस हैं वो आइन के साथ खड़े हो गए हैं। हर अदारे में काली भेड़ें होती हैं और जो है हमारी अदलिया में भी बहुत सारे फ़ैसले ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, जो नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ैसले दिए जाते रहे। लेकिन अब जो कुछ फ़ैसले लिए गए हैं, ख़ास तौर पे जब से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जो उन्होंने पहले फ़ैसले दिए, जो उनका एक बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा शानदार फ़ैसला था, जो उन्होंने इस्लामाबाद के डीसीओ साहब को और उनको जो है सज़ा सुनाई कि जी आपको जब मना कर दिया गया कि आप एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां जो हैं वो नहीं करेंगे, फिर भी आप एमपीओ की तहत गिरफ्तारियां कर रहे हैं, तो उनको 6 माह की सज़ा सुनाई। अब आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक और बड़ा अहम केस उठाया और उसके लिए जो है फाइनल जो है वो वार्निंग दे दी है हमारी हुकूमत को और अदारों को। वो क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 4 साल पुराना जो केस था, जो कि पेंडिंग में चल रहा था, नज़रसानी की दरख्वास्त थी, फैज़ाबाद धरना केस, जिसका फैसला देने के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ जो है रेफरेंस भी आया था। और जब ये उस केस को सुन रहे थे तो भी इनको बड़ा प्रेशराइज़ किया गया और कहा गया कि जी आप इस बेंच से अलग हो जाएं। 2 रुकनी बेंच था, दूसरे जो जज हैं वो तो रिटायर हो चुके हैं, तो इनको कहा गया कि जी आप बेंच तोड़ दें और इस केस को मत सुने, इस पर फैसला ना दें। लेकिन खैर इन्होंने फैसला दिया और उसके बाद जो है इनके खिलाफ रेफरेंस भी बना और जो फिर इनकी फैमिली के साथ हुआ आप सब लोगों के सामने है। और ये पीटीआई के दौर में हुआ था और बाद में ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि वो जो रेफरेंस था वो जनरल बाजवा साहब के ने भेजा था। अब जो हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी साहब, वो भी ये कहते हैं कि जी बाजवा साहब ने मेरे हलफ दिया मेरे सामने बैठ कर कि जी वो जो रेफरेंस था वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ मैंने नहीं बनवाया था और ना ही मैंने भेजा था। हालाँकि शवाहिद मौजूद हैं और बहुत बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आ चुकी हैं कि जी वो जनरल बाजवा साहब ने दिया था और जो बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब हैं वो रेफरेंस लेकर आए थे और वो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और ये बात काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी बड़े अच्छे से पता है। तो अब फैज़ाबाद धरना केस जो है उसके लिए 3 रुकनी बेंच जो है बना दिया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है इस बेंच की सरबराही करेंगे, जिसमें अतर मिनल्ला साहब हैं और जस्टिस काजी अमीनुद्दीन साहब जो है इस केस की समाअत करेंगे। क्या होने जा रहा है, बड़ी अहम पेशरफ्त हैं। दूसरी तरफ पीएमएलएन के जो बड़े सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने बता दिया है कि जी इमरान खान की हुकूमत को गिराने में जनरल बाजवा का हमने साथ दिया और जनरल बाजवा साहब को जो हमने वोट दिया था उनकी एक्सटेंशन के लिए, वो इसी वजह से दिया था कि फितना और फसाद से जान छुड़वानी। ये कौन से रहनुमा हैं, उन्होंने किस किस बात की तस्दीक की और रजीम चेंज के ऊपर मोहर लगा दी है। और ये जो साइफर वाला एक ड्रामा इमरान खान के ऊपर डाला गया उसके ऊपर भी उन्होंने मोहर लगा दी है कि साइफर भी था, रजीम चेंज भी हुई थी और हमने जनरल बाजवा साहब के साथ मिलकर की थी। वो भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 28 सितंबर को फैज़ाबाद धरना केस की समाअत होगी। 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला इस बेंच का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ केस मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई थी। वज़ारत दाखिला समेत मुतल्लिक़ फ़रीक़ैन ने भी 15 अप्रैल 2019 को नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की थी। अब नज़रसानी दरख्वास्तें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी वो कहते हैं कि जी हम अपनी नज़रसानी दरख्वास्तें जो हैं वो वापसी ले लेते हैं और आप इस केस को ना सुनें। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो इसको मुकर्रर किया वो ये भी पूछेंगे कि जी चलें आप नज़रसानी दरख्वास्तें वापस ले लें, लेकिन ये बताएं, ये रिपोर्ट लाकर दें कि जो फ़ैसला दिया गया था उसके ऊपर अमल दरामद हुआ था या नहीं हुआ था। उस फैसले में जो जो कुछ लिखा गया था वो सारे मुहर्रकात और वो सारे लोग जो इसमें शामिल थे उन सबको जो है पेश किया जाए और बताया जाए कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई थी और क्या नहीं की गई थी। तो अब ये नज़र सानी दरख्वास्तें वापस ले भी लेंगे और रिव्यू में भी नहीं जाएंगे तो फिर भी जो है इस केस को अब ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो पहले दिन जब हलफ लिया और अपनी अहलिया को उन्होंने साथ खड़ा किया तो वो वाज़ेह मैसेज था उन लोगों के लिए जिन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस बनाया था और उनकी अहलिया को अदालतों में जो है चक्कर लगवाए थे और उनके जो है वो जॉब के पीछे पड़े हुए थे। बेसिकली अगर वो फैसला आ जाता, सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ ना खड़ी होती तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ना तो अब जज होते, ना जस्टिस होते और ना ही इस टाइम पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनते। तो ये बहरहाल सूरत हाल है। अब इस केस को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। और जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि जब उन्होंने लाइव समाअत की और पूरे पाकिस्तान को दिखाया, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, इतनी बड़ी हिम्मत पहली दफ़ा किसी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने किया और उसके ऊपर उनको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने दिखाया कि किस तरह जो है समाअत होती है, किस तरह लार्जर बेंच बनता है
اور کیا کیا جو ہے دلائل دیے جاتے ہیں، اور عدالت میں جو ہمارے ججز بیٹھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. ان کے جو اس دن کے ریمارکس تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، وہ بڑے زبردست تھے جو انہوں نے ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کے حوالے سے دیے تھے. تو اب یہ ایسے نہیں چھوڑا جائے گا. رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کیا اور بیسیکلی انہوں نے یہ بیانیہ تو جو ہے وہ نون لیگ کا ہی ہے، اور نون لیگ اب یہ سائیڈ جو ہے وہ کیوں بدل رہی ہے، کیونکہ ان کو شٹ اپ کال دی گئی نواز شریف صاحب کو. شہباز شریف صاحب جیسے کہ پہلے سے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی نون میں سے چین نکلے گی، شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ بڑے بھائی جان وہیں رہیں اور میں ہی جو ہے پارٹی کو چلاؤں، بڑے بھائی جان کو یہاں نہ آنے دیا جائے. مریم چاہتی ہے کہ چھوٹے بھائی جان جو ہیں وہ سائیڈ کے اوپر ہو جائیں اور اب بڑے بھائی جان آئیں، اور اس کے بعد ہی میرا راستہ جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کا صاف ہوگا. تو ایسے نہیں چلے گا. بہرحال اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو روکنے کے لیے سابق آرمی چیف باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا جو ووٹ ہے وہ ہم نے دیا تھا اور ہم نے حمایت کی تھی. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ باجوہ صاحب کی توسیع کا ووٹ دیا، ایکسٹینشن کا ووٹ لے لیا. باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات رکھے ہوئے تھے، اور جو ہے ادھر سے ان کو بھی جو ہے ساتھ لیا ہوا تھا اور کہا تھا کہ جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ساری جماعت نیچے ہی رہیں گی اور جو ہے یہ ووٹ بھی دیں گے اور آپ عمران خان صاحب کیری آن کریں گے. لیکن جیسے ایکسٹینشن مل گئی تو باجوہ صاحب نے 180 ڈگری جو ہے وہ چینج لیا. عمران خان صاحب اس بات کا بارہا اظہار کر چکے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی بعض فیصلے اس وقت کے تقاضوں کے مطابق اسٹریٹجی کا حصہ ہوتے ہیں. جو فیصلے ہم نے اس وقت کیا اس سے فتنہ اور فساد جو اس ملک پر مسلط تھا اس کو کنٹرول کرنے میں ہمیں مدد ملی. تو انہوں نے یہ کنفرم کر دیا کہ جی عمران خان کی جو حکومت گرائی گئی تھی وہ باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن کا ووٹ لیا تھا، اور یہ بات انہوں نے ہم سے کی تھی کہ جی آپ مجھے ایکسٹینشن دیں اور عمران خان کو میں گھر بھیجوں گا. رانا ثناء اللہ نے حالیہ دنوں میں سابق اعلیٰ افسران کو دوسری بار تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جنرل باجوہ اور فیض حمید جو ہیں وہ قومی مجرم ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے. اسی طرح نواز شریف صاحب نے بھی آن لائن خطاب میں 4-5 دن پہلے کہا تھا کہ سابق چیف جسٹس حاکم نثار، آصف سعید کھوسہ جو تھے وہ آرمی چیف جنرل باجوہ اور فیض حمید کے اعلیٰ کار تھے، تو انہوں نے یہ سب کچھ کروایا اور یہ قومی مجرم ہیں، ان کو جو ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے، ویسے نہیں چھوڑا جائے گا. تو اس کے بعد جو ہے نواز شریف صاحب کو سیٹ اپ کال دی گئی اور چھوٹے بھائی جان جو ہیں ان کی دوڑیں لگی اور وہ لندن پہنچ چکے ہیں اس ٹائم، اور آج ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کنفرم کر دی کہ ریجیم چینج بھی ہوئی ہے اور جنرل باجوہ صاحب نے ہی کیا ہے سب کچھ. اب اور پتہ نہیں جو ہے وہ کتنے ثبوت چاہیے ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. ابھی آپ سب لوگوں کے سامنے کہ جی عدالتیں کچھ فیصلے دے رہی ہیں اور باہر جو ہے وہ ایک الگ ہی ڈنڈے کا قانون چل رہا ہے. جیسے عمران خان کی سائفر کیس میں جو عدالت لگ رہی ہے وہ اٹک جیل میں لگ رہی ہے، حالانکہ قانون کے مطابق ان کو ڈیالہ جیل میں ہونے چاہیے. عدالت بھی قانون کے مطابق وہاں اٹک جیل میں نہیں لگنی چاہیے لیکن لگ رہی ہے. اور سائفر کیس کیا ہے؟ کوئی جھوٹا سارا بے بنیاد کیس ہے. اور پھر جو توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو اتنے دن جیل میں رکھا اور پھر اس کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب. تو یہ جہاں سے آرڈر آ رہے ہیں ابھی بھی ویسے ہی چل رہا ہے جیسے پہلے چل رہا تھا. تو یہ بس ایک جو ہے یہ دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ پولیٹیکل ہیں اور یہ سب کچھ ہے. اب جو ہے حالات بدلتے جا رہے ہیں جی، اور جیسے ہم نے کل بھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این یہ سوچ رہی ہے کہ جی اب ہم ہی آپشن ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ روابط بھی چل رہے ہیں. جیسے ایک نئی پارٹی لانچ کرنے کے پلان بھی چل رہے ہیں جن میں مصطفیٰ نواز کھوکھر، خاقان عباسی صاحب اور جو مفتیٰ اسماعیل صاحب ہیں انہوں نے بھی اناؤنس کیا کہ جی ہم پارٹی بنانے جا رہے ہیں. لیکن جو مین بندہ ہے وہ ہمارا مان نہیں رہا. اب مین بندہ پتہ نہیں کون ہے جس نے پارٹی بنوانی ہے، وہ آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں. دوسری طرف عاصف زرداری صاحب جو ہیں وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس آج گئے ہیں، ان کے گھر ان کی ملاقات ہوئی ہے اور پنجاب میں انتخابی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چیت ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں، نون لیگ کے ساتھ بھی بات کریں گے، تو ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. شیخ رشید صاحب کے حوالے سے کیا آج لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے سماعت کی ہے اور شیخ رشید صاحب کی گرفتاری پر یہ سماعت ہوئی ہے. راولپنڈی پولیس نے رپورٹ عدالت میں جمع کروائی اور پولیس کی جو رپورٹ ہے اسے غیر تسلی بخش قرار دے دیا گیا، کیونکہ راولپنڈی پولیس نے کہا کہ جی شیخ رشید صاحب تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو جج صاحب نے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کون اٹھا کے لے گیا شیخ رشید صاحب کو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پتا کون اٹھا کے لے گیا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی ایسے ہے تو پھر جو آر پی او صاحب ہیں راولپنڈی کے ان کو ذرا آپ 26 ستمبر کو بلا لیں. ان کو انہوں نے طلبی کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. تو اس طرح جو ہے اگر فیصلے آئیں گے اور اس طرح اداروں کو جو ہے طلب کیا جائے گا تو پھر تو انصاف جو ہے وہ ملے گا اور پھر سارے ادارے جو ہیں وہ بالکل لائن کے اوپر آ جائیں گے. انصاف اگر کسی ملک میں اور قوم میں جو ہے ملنا شروع ہو جائے تو سب کچھ جو ہے وہ اپنے راستے کے اوپر آ جاتا ہے. اور انصاف جب تک کڑا انصاف نہیں دیا جاتا
اور بے رحم انصاف نہیں کیا جاتا تب تک قومیں اور ملک جو ہیں وہ آگے نہیں جاتے ہیں۔ چائنا کی مثال آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، جنہوں نے تھوڑے دن پہلے جو ہے ڈی سی او صاحب کو اور باقی جو ایس ایچ او حضرات تھے ان کو سزائیں سنائی اور گھر بھیجا ہے، تو اسی طرح آج انہوں نے دوبارہ سے جو ہے کیس ٹیک اپ کیا اور آڈیو لیکس کے حوالے سے انہوں نے پہلے بھی فیصلہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی وزیر اعظم آفس، وزارت داخلہ، وزارت دفاع جو ہے وہ رپورٹ ہمیں جو ہے بھیجے، جو سوالات پوچھے گئے ہیں کہ یہ جو آڈیو ریکارڈنگز کی جاتی ہیں جو پاکستانیوں کے الیکٹرانک ڈیوائسز کے موبائل فون کی، یہ کس ڈیوائس کے تحت کی جاتی ہیں، اور یہ جو ڈیوائسز ہیں، یہ جو سہولت ہے، یہ پاکستان کی کون سی ایجنسی کے پاس ہے، یہ ہمیں بتایا جائے۔ اور پی ٹی اے سے بھی جو ہے جواب انہوں نے مانگا تھا، تو انہیں جو ہے بالکل بھی ان سوالات کے جواب نہیں دیے گئے۔ تو آج انہوں نے دوبارہ سے سماعت کی اور انہوں نے کہا کہ جی میں آخری موقع دے رہا ہوں، اس کے بعد میں فیصلہ جاری کروں گا، تو ہمیں تسلی بخش جو ہے سوالات کے جواب دیے جائیں اور بتایا جائے کہ یہ کس قانون کے تحت کی جاتی ہیں ریکارڈنگز، اور کس کے پاس یہ سہولیات موجود ہیں، کون سی ایجنسی ہے جن کے پاس یہ ڈیوائسز ہیں، اور وہ کس قانون کے تحت جو ہے وہ پاکستانیوں کی فون ٹیپنگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ذرا لا کر ہمیں دکھائیں اور بتائیں کہ کس قانون کے تحت اور کون یہ کر رہا ہے۔ تو آخری وارننگ جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ عمران خان صاحب سے بیک ڈور رابطے، جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ چل رہے ہیں، عمران خان صاحب کو جو ہے منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ تھوڑی سی نرمی پیدا کریں، لیکن بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے اوپر کراس لگ چکا ہے، اسی طرح وہ لوگ تھوڑا عرصہ پہلے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی نواز شریف صاحب کی بھی کہانی ختم ہو چکی ہے، ان سے بات چیت دوبارہ نہیں ہوگی۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف کو جس طرح سہولیات دی جا رہی ہیں اور جس طرح ان کو جو ہے واپس لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تو اس طرح یہ جو بات چیت کے اور جو مفاہمت کے دروازے ہیں یہ کبھی بھی بند نہیں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور یہ جلد جو ہے حالات تبدیل ہونے والے ہیں۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ عمران خان صاحب کا ایک مطالبہ ہے کہ جی مجھے بھی الیکشن کی جو کمپین ہے وہ کرنے دی جائے، اور آزاد اور فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے کروایا جائے۔ میں سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ابھی تک کی صورتحال ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔